ہمارے یہاں جو لوگ بڑے غیرت مند بنتے ہیں نا، وہ بھی جب ٹی وی کے کسی شو میں جاتے ہیں نا جہاں پر انعام بانٹے جاتے ہیں، وہاں پہ سب جائز ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب بتا رہے تھے کہ ایک آدمی جو ہے نا کسی شو والے گھر میں جہاں پہ گفٹ وغیرہ بانٹے جاتے ہیں، وہاں پہ بھکاریوں کی طرح بائک مانگ رہا تھا، بائک دے دیں، بائک دے دیں، بائک دے دیں۔ حالانکہ وہ بائک اسے فری میں نہیں ملتی، اسے ٹیکس پے کرنا ہوتا ہے۔ یہ اندر کی بات آپ کو میڈیا تھوڑی بتائے گا۔ بھکاریوں کی طرح بائک دے دیں، چلو بھائی بائک نکل گئی۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ یار بائک کے پیچھے میری وائف بیٹھے، اس نے چاہا کہ میری وائف بیٹھے، ٹھیک ہے، اس کی وائف نے اپنے شوہر کو اتارا اور جو شو کرنے والا جو آدمی تھا اس کو بٹھایا اور خود غیر محرم کے پیچھے ہاتھ رکھ کے بیٹھی، اور جو بیچارہ شوہر تھا وہ بیچارہ اس بائک کے پیچھے دھکا لگا رہا ہے۔ ہر اینگل سے ہماری قوم کو بھکاری بنا دیا گیا۔ آپ کو پتہ یہ تحقیق بھی سامنے آئی ہے کہ پاکستان بھکاریوں کو ایکسپورٹ کرنے میں اس وقت نمبر 1 پر آ چکا۔ غار ہرا لوگ جا رہے ہیں، واپسی آ رہے ہیں، ہر 2 قدم کے فاصلے پہ وہاں پاکستانی بھکاری بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے۔ غار ثور کی طرف جا رہے ہیں، وہاں پر پاکستانی بھکاری نظر آئیں گے۔ حدود حرم کے اندر احرام پہنے ہوئے آپ کو پاکستانی بھکاری نظر آئیں گے۔ آپ 10 روپے کا پٹھان بھائی سے جو مکئی لیتے ہیں، کیا اوقات ہے 10 روپے کی، یار چلو بندہ کچھ کھا لے، وہاں پہ آپ کو 2-4 بھکاری نظر آئیں گے۔ پوری قوم کو مجموعی طور پر بھکاری بنا کے رکھ دیا۔ کہاں چائنا، جاپان سوشل میڈیا کو، ٹک ٹاک کو، انسٹاگرام کو، فیس بک کو، یوٹیوب کو ای کامرس کے لیے استعمال کر رہے ہیں، آن لائن بزنس کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور اپنی اکانومی کو گروتھ کر رہے ہیں۔ وہاں پر ہماری قوم یا تو فحاشی کے لیے اس طرح کی سوشل سائٹوں کو استعمال کر رہی ہے، یا تو بھکاری بن کر پوری پاکستانی قوم کو بدنام کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ ایک مثال دینا چاہوں گا، بہت ساری جگہوں پر آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی، خصوصاً وہ مسجدیں جو مین روڈ پر، ہماری اس مسجد کی بات نہیں کر رہا میں، مین روڈ پر، بڑی شاہراہوں پر، مصروف ترین شاہراہوں پر جو مسجدیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو بھکاریوں کی لمبی قطار نظر آئے گی۔ حالانکہ آئے ہوئے وہ اللہ کے گھر پر، مگر نماز وہ 2 رکعت بھی نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے بھکاریوں میں ایک بھکاری ہے جو آپ کو شو کروائے گا کہ میں بزنس کر رہا ہوں، میں پیسہ کما رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ انڈائریکٹلی بھکاری ہے، اور وہ ہے چڑیا کو آزاد کرنے والے لوگ۔ ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بھائی چڑیا کو آزاد کروا دو۔ کتنے کی ایک چڑیا ہے؟ 50 روپے کی ہے، جیسا علاقہ ویسے ریٹ۔ اورنگی میں آپ چڑیا آزاد کروائیں گے 50-100 روپے، باہر علاقوں میں جائیں 500 روپے، 1000 روپے۔ چلو بھائی صدقہ ادا ہو جائے گا، جان کا صدقہ ادا ہو جائے گا، چلو بھائی 10 چڑیا آزاد کر دو، میری جان کا صدقہ ادا ہو جائے گا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ آپ نے چڑیا آزاد کی، ساری چڑیا آزاد کروا دی آپ نے جان کا صدقہ دینے کی نیت سے، حالانکہ یہ صدقہ دینے کا طریقہ کار ہی غلط ہے۔ آپ کو صدقہ دینا ہے، آپ پرندوں کے لیے دانہ رکھیں۔ اب یہ آدمی کیا حرکت کرے گا؟ جیسے آپ نے چڑیا کو آزاد کیا، پرندوں کو آزاد کیا، وہ اٹھا کر دوبارہ سے اگلے دن قید کرے گا، پھر آپ آزاد کروائیں گے، پھر وہ پکڑ کے لے کر آئے گا، پھر قید کرے گا، پھر آپ اسے آزاد کروائیں گے صدقے کی نیت سے۔ آپ کی نیت صحیح ہے، لیکن معذرت کے ساتھ آپ کو اویئرنیس نہیں ہے، معلومات نہ ہونا تو کبھی کبھی نیکی ضائع بھی ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں نا نماز فرض ہو جائے تو نماز کے مسائل سیکھو، وگرنہ کیا ہوگا؟ نماز کے شرعی مسائل آپ کو نہیں آتے ہوں گے تو کہیں نمازیں ضائع نہ ہو جائے۔ تو جہاں اسلام نے صدقہ دینے کی اور ڈونیشن دینے کی آپ کو باقاعدہ ترغیب دلائی ہے، آپ کو موٹیویٹ کیا ہے کہ صدقہ دینا چاہیے، وہاں پر کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتائیے کہ کس طرح دینا چاہیے، کس کو دینا چاہیے اور کس طریقے سے صدقہ دینا چاہیے۔
اگلے دن وہ پھر پرندوں کو جمع کرے گا، پھر آپ آزاد کریں گے، نتیجہ کیا ہوگا؟ گداگری ختم ہو جائے گی؟ نہیں، یہ تو گداگری اور بڑھتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے تمام شہروں کو چھوڑ کر کراچی میں سب سے زیادہ دسترخوان لگائے جاتا ہے۔ کیا غربت ختم ہو گئی؟ گداگری ختم ہو گئی؟ رمضان شریف کے اندر جتنے چور ڈاکو لٹیرے آتے ہیں وہ سارا دن اسنیچنگ کرتے ہیں اور کھانا کھانے کے لیے ان لوگوں کے دسترخوانوں پر پہنچتے ہیں۔ ان لوگوں کا گھر کا نظام بڑا اچھا چل رہا ہے۔ مجھے بتائیں، جن اداروں کو ہم زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں وہ تو آپ کا زکوٰۃ فطرہ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو کھلا رہے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں آپ کو ثواب ملے گا؟ میں یہی تو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یار جس طریقے سے نماز آپ کے اوپر فرض ہوئی تو نماز کو صحیح طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے، شرعی معلومات، شرعی مسائل کا سیکھنا فرض۔ تو غریبوں کی مدد کرنی ہے، زکوٰۃ دینا ہے، فطرہ دینا ہے، خیرات دینا، عطیات دینا ہے۔ جہاں اسلام آپ کو یہ دینے کی ترغیب دے رہا ہے وہاں پر اس کے شرعی مسائل بھی تو سکھائے جا رہے ہیں نا، کہ کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا ہے۔ آپ کا زکوٰۃ فطرہ ان لوگوں کے پیٹوں میں جا رہا ہے جو کل کلاں کو صرف موبائل کے چکر میں آپ کے نوجوان بچے کو مار کے چلے جائیں۔ اگر یہ سرکل آپ کے سمجھ میں آ جائے نا تو مجھے دعا دیجیے گا کہ کہیں ہمارا پیسہ کچرے کے ڈبے میں تو نہیں جا رہا۔ غور کر لیں، وہاں دسترخوان پر موجود کھانے والے چور، ڈاکو اور لٹیروں سے جب انٹرویو لیا گیا انہوں نے یہی کہا سارا دن ہم موبائل اسنیچ کرتے ہیں اور شام کو آ کر کے ہم شتر مرغ کا گوشت کھا لیتے ہیں۔ کھا کے بتا دیں ذرا، آپ شتر مرغ کا گوشت جائیدادیں نیلام ہو جائیں گی۔ مطلب پاگل سمجھا ہوا ہے کیا؟ ہم زکوٰۃ فطرہ دیں شتر مرغ کھلانے کے چکر میں، اور کس کو؟ چوروں، ڈاکوؤں اور لٹیروں کو۔ کتنا اچھا ہوتا میرے نبی کی حدیث پہ عمل کیا ہوتا جو میں نے رمضان کے ایک جمعے میں بیان کی تھی۔ ایک صاحب آئے تھے، انہوں نے مالی کفالت کی عرض کی تھی، سرکار نے کہا کہ نہیں، مانگنا اچھی بات نہیں ہے، یاد آیا آپ کو؟ ہیں کہ سرکار نے گھر کا سامان بکوایا، کلہاڑی دستہ دلوایا اور فرمایا کہ جنگل سے روزانہ لکڑیاں کاٹ کے لاؤ، گھر کا گزر بسر چلاؤ۔ کتنا پیارا نظام ہے یار، جہاں اسلام آپ کو یہ کہہ رہا ہے نا کہ زکوٰۃ فطرے سے غریبوں کی مدد کرو، وہاں پر غریبوں کو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بیٹا یہ مال کا میل ہے، اس کو مت کھایا کر۔ دونوں طرف سے مائنڈ سیٹ کیا گیا۔ تو پیسے دے دے کر گداگری تو ختم نہیں ہوئی ہے، البتہ کراچی والوں کی معیشت کا ضرور بیڑا غرق ہو چکا۔ عید والے دن باہر سے تندور کی روٹیاں لینا وبال جان بن جاتا ہے، کیونکہ گیس تو آتی نہیں ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ جائیں گے، بھائی گیس تو آ نہیں رہی، اب آپ نے تندور کی روٹی خریدنے، تو جتنے کسٹمر نہیں ہوں گے اتنے آپ کو بھکاری نظر آئیں گے، اور اگر آپ نے ان کو 10 روپے کا نوٹ دیا تو ایسا منہ بنائیں گے کہ جیسے سمجھیں آپ نے کوئی ان کی حق تلفی کر دی۔ اس لیے ایسے بھکاریوں کو دینا، ایسے گداگروں کو دینا خدا کے واسطے نہیں دیں، اس جگہ پر اپنا مال خرچ کریں جہاں پر آپ کا دل 100% مطمئن ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ اس لیے ہمارا پیسہ حرام کا نہیں ہے، حق حلال کی کمائی ہے۔